شاید یہ حدیثیں دو چار ایسی ہیں کہ پہلے بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے بنو لحیان حذیل قبیلے کی طرف جہاد کے لیے لوگوں کو بھیجا اور حکم فرمایا ہر دو میں سے ایک آدمی جانا ضروری ہے۔ جتنے ہیں اس میں سے آدھے جانا ضروری ہے، وہ آدھے یہاں نگرانی کریں گے، دو ہیں گھر میں، ایک چلے جائے، ہر جگہ سے آدھی قوم، آدھے مرد نکل جانا جہاد کے لیے، آدھے یہاں رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو ثواب ہے جانے والوں کا ٹھہرنے والوں کا، دونوں کے بیچ میں برابر ہے، کیونکہ جانا بھی ضروری ہے، رہنا بھی ضروری ہے، اور ہر ایک کو جانے کا شوق ہے۔ ثواب اگر برابر نہ ہو تو کون رکے گا؟ ہماری طرح لوگ ہوں گے تو پہلے سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، جان اللہ کی راہ میں دینے کے مشتاق ہیں۔ ان کو اگر کہا جائے تم بیٹھ جاؤ، یہ لوگ جائیں گے، ان کا ثواب بڑھ کر ہے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثواب دونوں کو برابر ہے۔ اب بیٹھنے والا بیٹھے گا، لیکن یہ تو سوچے گا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ ایک عجیب سوال کچھ عورتوں نے کیا، ہمارے بھی بہت سارے سوالات دنیا کے بارے میں ہماری عورتیں بہنیں کرتی رہتی ہیں، آخرت کے بارے میں کبھی سوال آتا ہی نہیں ان کو۔ یہ رسم کرے تو کیسا، ایسا کرے تو کیسا، ایسا بنائے تو کیسا، یہ کپڑے کیسے، موتی کا کام ایسا نہیں، ایسا کرنا، ایسا کرے تو کیسا، میں وہاں دیکھی وہ موتی کا کام، میں وہاں دیکھی۔ اب یہ ایک دوسرے کے لیے دنیا کی کشش، اللہ حفاظت فرمائے۔ صحابیات میں ایسے سوالات نہیں آتے تھے دنیا کے، جو چیز ہے اس کے متعلق آدمی سوال کرتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا ہے تو دنیا کے سوال کریں گے، آخرت ہے تو آخرت کا سوال کریں گے۔ ہمارے پاس آخرت تو ہے نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ دنیا ہے تو دنیا کے سوال بہت ہیں، ہر چیز میں دنیا کا سوال ہے۔ یہ چیز کہاں اچھی ہے، یہ چیز کہاں سستی، یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، چیزیں۔ عورتیں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، مردوں کو ڈھیر سے ثواب ہیں جب وہ جہاد میں جاتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، ہمارے لیے کیا ہے؟ سمجھ میں آیا سوال؟ یہ تو جا کے جہاد میں ثواب لوٹ لیتے ہیں، ہم تو یہاں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے گھر کو دیکھ لیتے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کتنا اچھا سوال کیا۔ پھر فرمایا اگر عورتیں مرد کی امانت اور بچوں کی حفاظت اور اس کی مال کی حفاظت میں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی پوری امانت نبھاتی ہیں تو وہ جہاں جہاں قدم رکھے گا اس کا مرد مجاہد، اللہ تعالیٰ اس ہر قدم کا ثواب اس عورت کو عطا کریں گے۔ لیکن اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کے بچوں میں
امانت ہونا، وہ جو چاہتا ہے وہی کام ہونا۔ اب نہیں لو، ان کو دے دو، یہ لے لو، یہ کر دو، وہ کر دو، ان کو بلا لو، ان سے بات کرو، ان سے نہ کرو۔ وہ جن سے بات چاہتا ہے انہیں سے بات کرنا، وہ جن سے بات نہیں چاہتا ہے وہ بات نہیں کرنا، وہ جو کام چاہتا تھا وہی کام کرنا، وہ جو کام نہیں چاہتا تھا وہ کام نہیں کرنا۔ اس کے دل کی باتوں کی امانت داری کے ساتھ بچوں کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرتی ہے اس کی مرضی کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو قدم جہاں جہاں رکھیں گے جہاد میں، اللہ تعالیٰ وہ سارے قدم، ہر قدم کا ثواب اس خاتون کو اللہ والی بنا کر دے دے گے۔ تو عورتیں میں امانت کہاں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بچوں کے ساتھ بھی خیانت سکھاتے ہیں، ارے انہوں آگے رہے، وہ غلط کھیل کھیلتا رہتا ہے، آگے انہوں، ارے مطلب نہ اللہ کا ڈر ہے نہ شوہر کا ڈر ہے، خیانت دین کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ بھی ہے، انا للہ۔ کیا ایسی عورتیں جنت میں چلی جائیں گے؟ جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں، کیا وہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ ہرگز نہیں جا سکتی۔ شوہر کے ساتھ امانت عورت کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اب آج کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کا ہی حق ہے، نہیں، مردوں پر بھی کیا، مرد کو جائز ہے کسی اور عورت پہ نظر ڈالے؟ کیا مرد کے لیے جائز ہے اس کی کسی عورت کی تعریف اپنے بیوی کے سامنے کرے؟ انہیں دیکھو کتنی اچھی ہے، کیسا دیکھا تو؟ وہ جائز نہیں، حرام ہے۔ کہ مرد کسی اب اپنی عورت کو بلا وجہ شریعت کے خلاف جلائے بھنائے، جائز ہے؟ اسے بھی جائز نہیں۔ جیسے عورت کو اپنی نظر غیر اجنبی مرد سے بچا کے رکھنا ہے، مرد کو بھی اجنبی عورت سے اپنی نظر بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر پابند ہے، لیکن درجہ اللہ تعالیٰ مرد کو دیا ہے۔ اگر اس کا انکار کرو گی تو کرو، جہنم میں جاؤ۔ اللہ نے کلیئر کہا کہ اللہ نے مردوں کو کچھ رتبہ دیا ہے عورتوں پر، یہ رتبہ نبی کو ملا۔ تو اگر کوئی کہے نبی کیوں بڑا ہمارے اوپر، تو کہاں جائے گا؟ اگر کوئی عورت کہے مرد میرے اوپر کیوں بڑا، کہاں جائے گی؟ کوئی بچہ کہے باپ میرے اوپر کیوں بڑا، کہاں جائے گی؟ کوئی شاگرد کہے استاد میرے اوپر کیوں بڑا، تو کہاں جائے گا؟ سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں میں چھوٹے بڑے بنائے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان انبیاء میں ہم نے درجے کسی کے بڑے کسی کے چھوٹے کیے۔ تو یہ درجات سے دنیا چلتی ہے، نہیں تو نہیں چلتی۔ 121 درجے گئے، 100 وزیر اعظم ہو سکتا ہے، 100 امام، کون بھی مقتدی نہیں، بس چلتی ہے نا۔ تو ایک امام ہونا، درجے ہونا، تبھی تو دنیا چلتی ہے، اس کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی۔ لیکن اصل درجہ آخرت میں تقویٰ۔ اگر عورت زیادہ تقوی والی ہے تو مرد سے بڑے درجے حاصل کر لے گی، اگر مرد تقوی والا ہے تو عورت سے بڑے درجے حاصل کر لے گا۔ یہاں دنیا چلانے کے درجات ہیں، مرد بڑا عورت چھوٹی۔ اعمال میں، نیکیوں میں کوئی درجے نہیں ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، قرآن کھلا اعلان کرتا ہے، مردوں کے لیے ان کی نیکیاں برابر ان کو ملیں گی، عورتوں کے لیے ان کی نیکیاں ان کو برابر ملیں گی۔ کیا عورت کی نماز کم ثواب ہے؟ عورت کا روزہ کم ثواب ہے؟ ہو سکتا اگر وہ اللہ کے لیے زیادہ ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھے تو مرد کے روزے سے، مرد کی نماز سے بھی بڑھ جائے۔ وہ اللہ دیکھیں گے، دلوں کو، تقوی کو، اللہ سے تعلق کو دیکھ کر ثواب بڑھتا گھٹتا ہے، لیکن اس میں عورت اور مرد مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بناوٹ ہے، اللہ جو بنا دیا، اسے مرد اسے عورت، اس میں مقابلہ کرنا حرام ہے۔ اسے پتھر بنا دیا، اسے پھول بنا دیا، اسے سونا بنا دیا، اسے لوہا بنا دیا۔
اللہ کی جو مرضی ہے جسے بنا دیا اس سے راضی رہنا ضروری، اس میں جھگڑنا حرام نہیں، نیچر کے خلاف ہو جائے گی بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتی تھیں۔ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا چاہیے کہ پورے قبیلے میں، پوری قوم میں ہر دو میں سے ایک چلا جائے، چلے پورے جانے کے شوق رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے پھر فرمایا الاجر بینہما، جو جائیں گے جو بیٹھیں گے دونوں کو برابر بدلہ ملے گا۔ جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ دین کون سا؟ اسلام۔ یہ دین کون سا؟ اسلام ہمیشہ کھڑا رہے گا شان کے ساتھ، اور کیوں کھڑا رہے گا؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ شان کے ساتھ اسلام کھڑا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد میں رہے گی، قتل و قتال میں اللہ کے ساتھ نام پر لڑنے مارنے کے لیے تیار رہے گی۔ یہ قیامت تک اس امت میں یہ کام ہوتا رہے گا۔ آج بھی مسلمانوں میں جو جہاد کا جذبہ ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ حکومت کی، یہ بجرنگ دل کے یہ جو موب لنچنگ کرتے ہیں، وہ جا کے گھس کے مظفر نگر میں مار دیتے ہیں، کمزوروں پہ مار دیتے ہیں، ان کو مارنے ہی کا شوق ہے، مرنے کا نہیں، اسے جہاد نہیں کہتے۔ یہ جو گنڈے ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو مرنے کا شوق ہے کیا؟ ہے؟ کسی میں نہیں مرنے کا شوق۔ جو جہاد اللہ کے راہ میں کرتا ہے اسے جینے سے زیادہ مرنے کا شوق رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا فرق گنڈوں میں مجاہدین میں؟ منہم من قضى نحبہ منہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کچھ نے اپنی جانیں دے دی، کچھ انتظار میں اللہ میری جان کب قبول کرے گا۔ یہ جہاد۔ وہ بجرنگ دلی ہیں کیا ایسے؟ وشو ہندو پریشد کے ہیں کیا؟ دنیا میں کوئی اور جماعت ہے؟ عیسائیوں میں، یہودیوں میں؟ یہودی تو موت سے ڈر کے کانپتے ہیں۔ ان سے آپ کہیے اگر اللہ کے پاس تم اچھے ہیں، پیارے ہیں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ہم اللہ کے خاص ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ہے تو موت کی تمنا کرو، اے اللہ ہم کو موت دے، کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ میاں کہتا ہے یہ نہیں کریں، ہرگز نہیں کریں گے۔ قرآن کا چیلنج ہے نہیں ہے؟ قرآن کو جھوٹا بولنے کے لیے یہودی سب مل کر کہیں کہ قرآن جھوٹا ہے، اللہ ہم کو موت دے، ہم تمنا کرتے ہیں۔ قرآن کو جھوٹا بنانے کے لیے ایک جملہ آسان ہے، کر سکتے لوگ؟ قرآن کی 1000 دشمنی کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی چیلنج قرآن کا، فتمنوا الموت، موت کی آرزو کر کے بتاؤ۔ کتنے نیک بندے موت کی آرزو کرتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے۔ ہر نیک بندہ جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت دکھاتے ہیں اور وہ سب چیزیں کھول دیتے ہیں، تو اسے بھی موت کی تمنا اللہ آخری میں ڈال دیتے ہیں، اب بلا لے اللہ۔ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے سوال ہوا، یہاں رہیں گے یا اس سے ملیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ملیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غموں سے چور ہو گئے، اللہ کے ملنے کا شوق آ گیا، موت کی تمنا مصیبتوں کی وجہ سے حرام۔ اللہ یہ بڑا درد ہوتا ہے مجھے، موت دے دو اللہ، بڑی تنگی ہے موت دے دے، یہ تمنا حرام۔ کون دیتا ہے تنگی؟ کون دیتا ہے درد؟ کون دیتا ہے تکلیف؟
تو اس سے مطمئن ہے، وہ امتحان لیتا ہے۔ امتحان میں چلے جاتا ہوں، پرچہ لکھتا نہیں بولے تو کامیاب ہو جائے گا؟ پرچہ لکھنا ہے تجھے، یہ درد سہنا ہے تجھے، یہ تکلیف سہنا ہے تجھے، یہ مصیبتیں سہنا ہے تجھے، موت نہیں مانگنا، خبردار میں تجھے آزما رہا ہوں، تو بھاگ جائے گا امتحان سے؟ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، کہاں بھاگے گا؟ نہیں، بھاگنا نہیں، امتحان دینا پڑے گا۔ لیکن ایک اس سے محبت سے شہادت کا جذبہ، تیری راہ میں مرنا چاہتا ہوں، وہ تو عشق ہے اللہ کا۔ کیا ہے؟ عشق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے آخری میں ایسی محبت پیدا کر دیا موت کی، دنیا کی نفرت اتنی آ گئی، مصیبتوں سے نہیں، یہ ذرا بے فرگیشن کر لو، یہ دنیا تنگ ہو گئی اللہ میرے پر، اب میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے کہا اب میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت پسینہ نکلا، تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ بلا لیا، تھوڑی دیر ان کی تمنا اللہ پوری کر دیا۔ شہید اور مجاہد موت کی تمنا میں رہتا ہے، جیسے خالد ابن ولید، ان کا جملہ جو موت کے وقت تھا، رونے لگے، ارے بہادر تو روتا ہے؟ میں شہادت کے جذبے سے اندر گیا، گھسا، لیکن شہادت نہیں ملی، آج میں بستر پہ مرتا ہوں، اس لیے روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں۔ فلا نعمت اعین الجبنا، ان کا ایک جملہ تھا، بزدلوں کی اللہ نیند حرام کر دے، سونا نہیں، ان کا چین چھین لے اللہ، بزدلوں کا چین چھین لے۔ آج مسلمانوں کا چین چھین لیا اللہ تعالیٰ، کیوں؟ بزدل ہے، کہیں چین سکون سے نہیں مسلمان، بزدلوں کو چین سکون نہیں ملتا، بہادر کو چین سکون ملتا۔ تو جہاد ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اس وقت مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے رسول، یہ اسلام کا اعجاز ہے، چیلنج ہے۔ یہ باتیں جو 1400-1500 سال پہلے کہی گئی ہیں، کیا آج جھوٹ ہیں؟ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک اللہ کے نام پہ لڑتی رہے گی، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، بہت محدثین نے سب تاریخیں یہاں شام کی، فلاں کی، اس ملک کی، اس ملک کی بیان کر دی ہیں۔ کسی بھی صدی میں ایسا نہیں رہا کہ سارے مسلمان پوری دنیا میں بیٹھ گئے ہوں اور کوئی مجاہدین نہ ہو۔ روس سے 10 سال کون لڑے؟ اس وقت لقب مجاہدین کا کون دیا؟ کون دیا؟ کون دیا؟ امریکہ ہی دیا، رشیا کیوں دیتا؟ عقل استعمال کرو، عقل استعمال۔ امریکہ مجاہدین کا لفظ دے دیا، پوری دنیا سے بولا پیسے دو، یہ مجاہدین ہیں، پورا عرب اپنے خزانے کھول دیا۔ 10 سال پوری دنیا کی مدد فائنانشیل ہوتی رہی اور ان کو مجاہدین کا لقب پوری دنیا سے ملتا رہا۔ عرب میں ان کا استقبال، عجم میں ان کا استقبال، مجاہدین، وہی ان کو ٹیررسٹ بولنے کی ہمت نہیں، ہندوستان میں بھی ہمت نہیں تھی کہ ان کو ٹیررسٹ بولے، حالانکہ روس کا گہرا تعلق تھا انڈیا کا اس وقت، اب تو تھوڑا کم ہو گیا، پورا ڈیپینڈ انڈیا کا روس کے اوپر تھا، گہرا دوست تھا، لیکن پھر بھی امریکہ، عرب ان کو مجاہد کہتے تھے، تو انڈیا ٹیررسٹ نہیں بولا۔ یہ طاقت ہے امریکہ کی، ہم جانتے ہیں۔ جب روس چلا گیا پھر مجاہدین بیٹھے نہیں، تو پھر لڑائی، میں لمبی کہانی نہیں ہوا، پھر امریکہ سے شروع ہوگی۔ اب امریکہ سے لڑتے ہیں تو ان کا نام مل گیا ٹیررسٹ، اب نام بدل گیا۔
امریکہ بدلتے ہی عرب، عجم، انڈیا سب لوگ ٹیررسٹ. ایک کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ سچائی کے پیچھے، امریکہ کے پیچھے. امریکہ اگر مجاہد کہیں گے تو ہم مجاہد کہیں گے، امریکہ اگر ٹیررسٹ کہا تو ہم ٹیررسٹ. پھر امریکہ 20 سال کے بعد ان کو گڈ طالبان، بیڈ طالبان کا نام دیا، وہ بھی چلیا نہیں. اب اچھے طالبان، برے طالبان، پھر دنیا کو ماننا پڑا. 2 ٹائپ کے ہیں اچھے طالبان. ہم اچھے طالبان سے بات کرنا ضروری ہو گیا تو اب اسے ہم گڈ لگا دیا. ٹیررسٹ نکال کے کیا لگا دیا؟ ٹیررسٹ طالبان نہیں، کیا اوہو گڈ ہو گئے. آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا بول دیے؟ گڈ طالبان. اور ان کو بڑی عزت سے بلا کے روس میں بات ہوئی، قطر میں بات ہوئی، یہاں بات ہوئی، شان سے وہ لوگ آتے تھے، بات کرتے تھے. آخری میں گڈ بائے بول دیا. بڑا دوران بھاگ گیا، ایسا بھاگا پوری دنیا ذلیل سمجھ رہی تھی امریکہ کو. اس لیے میں دعا کرتا تھا، اللہ امریکہ کو شکست مت دے، ذلیل ترین شکست دے. تو اللہ ذلیل ترین شکست، بھاگ گیا. آج لوگ اندھے بن کے بات کر رہے ہیں، صحیح نیوز، اچھا نیوز نہیں ڈالتے، کوئی بھی نہیں ڈالتا. افغانستان کا گورنر، ایک فقیر جو پلیٹ فارم پہ سو رہا تھا، اس کے پاس آ کے کہتا ہے، یہاں مت سو جاؤ بھائی، تمہارے گھر چلو، اگر تمہارے گھر نہیں تو میرے گھر آ جاؤ. ہے کوئی یہ عمر کی حکومت، کوئی اس ماضی قریب میں کوئی بتا سکتا ہے؟ منسٹر، گورنر وہ آ کے فقیر سے کہتا ہے جو پلیٹ فارم پہ ہے، نہیں بھائی تم یہاں نہیں سونا، تمہارا گھر چلو، نہیں ہے تمہارا گھر تو میرے گھر آ جاؤ. دیکھ کر اسلام لانا تھا، لیکن ابو جہلی بڑی خطرناک چیز ہے. کون سی چہلی؟ ابو جہل نزدیک رہ کر بھی، ابو لہب نزدیک رہ کر بھی ایمان نہیں لایا. وہ ایسے کرنے دور رہ کر بھی تڑپ گئے عشق میں نبی کے. حضور کا یہ دانت ٹوٹ گیا تو یہ دانت میں بھی توڑ لیتا ہوں، یہ کی وہ کی، یہ بھی، یہ سارے دانت توڑ لیے. دیکھے نہیں حضور کو، لیکن حضور کے زمانے میں زندہ تھے، اس کے بعد بھی زندہ رہے. تو وہ اتنی دور ہیں، دیکھے نہیں، اللہ دل کو زندہ کر دیا. یہ اتنا نزدیک ہے، ایک چچا ہے، ایک رشتہ دار دور کا قریشی ہے، نزدیک رہ کر سارے معجزات دیکھے، لیکن بات بنی نہیں. اس لیے درس قرآن کو جو آتے ہیں، درس حدیث کو آتے ہیں، اللہ کی رحمت جن پر ہوتی ہے ان کے دلوں کو بنا دیتا ہے. اللہ کی رحمت جن کے دلوں پہ نہیں ہوتی ان کا دل بنتا نہیں. نزدیک دور کا مسئلہ نہیں، اس کی رحمت نزدیک ہونا ہو، اس کی رحمت سے دور ہو گئے تو بات ختم ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول کی میری امت میں ہمیشہ ایک ٹکڑی اللہ کے لیے لڑتی رہے گی، قیامت تک لڑتی رہے گی. کیا یہ 1400 سال میں اور آج میں کہیں یہ حدیث جھوٹی ہوئی ہے؟ کیا ایمان لانے کے لیے بجرنگ دل کو یہ کافی نہیں ہے؟ مودی صاحب کو یہ کافی نہیں ہے؟ قرآن کا چیلنج کافی نہیں ہے؟ حدیثوں کی سچائی کافی نہیں ہے؟ ایک ایک آیت قرآن کی چیلنج کرتی ہے، نئی دنیا، پرانی دنیا، نئی تاریخ، پرانی تاریخ. اللہ اکبر. کیا زمزم بھی معجزہ ہے؟ کیا وہ کافی نہیں؟ کون سی چیز؟ لیکن ہمارے اور آپ کے دلوں کو اللہ کھولے، دل بند ہو جاتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی. ختم اللہ ولا قلوب. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت، ٹکڑی مضبوط مسلمانوں کی، اللہ کے راہ میں اس دین کی خاطر لڑتی رہے گی، حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قریب آ جائے، قائم ہو جائے. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہم کو اس دین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق. دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے یقاتل علیہا، کے اندر عربی اسٹائل میں بتائیں، قتل کرتے نہیں، صرف وہ غالب ہوتے رہیں گے. غالب ہوئے نہیں ہوئے؟ طالبان ختم ہو گئے؟
10 سال روس ختم کر دیا، 20 سال امریکہ لڑا، کتنے؟ 30 سال، ایک جنریشن ختم ہو جاتا ہے۔ جو جوانوں کا جنریشن تھا وہ تو بوڑھے ہو گئے، اب پھر نوجوان بچے پیدا ہوئے 30 سال گولیوں کی آواز میں، میزائل کی آواز میں، اور آپ کے دندناتے ہوائی جہازوں کے اندر برساتے، ہوائی جہازوں کے اندر بم برساتے ہوائی جہازوں کے اندر بچے پیدا ہوئے، گولیوں کی آواز میں بچے پیدا ہوئے، میزائل کی آواز میں بچے پیدا ہوئے، لیکن 30 سال لڑنا اور اللہ کامیابی دینا، نہیں ہوئی کامیابی، غالب رہیں گے، کبھی مغلوب نہیں ہوئے وہ لوگ، ہار نہیں مانے، وہ جماعت غالب ہو جائے گی، غالب ہوتی رہے گی، لڑیں گے، لیکن لڑائی قیامت تک چلتی رہے گی اور یہ قیامت تک غالب ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے دین کی عظمت اور اسے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔